کہ میں بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اگر ہماری شادی نہ ہوئی تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ اگر آپ میں کچھ کرنے کی ہمت نہیں تھی تو میرے ساتھ یہ وعدہ اور یہ تعلق نبھانے کی ہمت کہاں سے آئی؟ میں اس بچے کو مار دوں گی، اور اگر رکھ بھی لوں تو سب اسے حرام اولاد کہیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ میں اس کو اور خود کو ختم کر لوں، کیونکہ آپ کے بغیر اس بدنامی کا بوجھ میں اکیلے کیسے اٹھا سکتی ہوں۔ مسرت کے آنسو جاری و ساری تھے اور اس نے اسماعیل کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، اسماعیل نے مسرت کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں تم سے شادی کروں گا اور اس کو اپنا نام بھی دوں گا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو اسماعیل؟ میں نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ تم کیا کرو گے اور کیسے کرو گے؟ میں مسرت کو لے کر کہیں اور دور چلا جاؤں گا، مگر اس کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ ٹھیک ہے اسماعیل، پھر تم آج رات ہی چلے جاؤ، میں یہاں سب سنبھال لوں گی۔ اور ویسے بھی اب تو عادت ہو گئی ہے اس گھٹن زدہ ماحول میں جینے کی، میں نے اسماعیل سے کہا تو وہ اور مطمئن ہو گئے اور رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل گئے۔ صبح اسماعیل کی بارات تھی، سب اسے ڈھونڈ رہے تھے، لیکن اسماعیل گھر میں ہوتا تو کسی کو ملتا۔ تھوڑی دیر میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ لڑکی والوں کو بھی خبر ہو گئی کہ دھلے میاں کسی اور کو ساتھ لے کر فرار ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنا غصہ نکالا اور باقی لوگ اپنی اپنی جگہ چہ گوئیاں کر رہے تھے۔ سب مہمان واپس چلے گئے۔ میرے ماں باپ کو گھر سے دھکے دے کر نکالا گیا اور مجھے اتنا مارا کہ کئی دن بستر پہ لگی رہی۔ ہمارے گھر اور زندگی پہ قیامت گزر گئی اور وقت گزرتا گیا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ دروازے پہ دستک ہوئی تو سب دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اسماعیل اور مسرت دونوں واپس آ گئے، اور پھر انہوں نے بتایا کہ ہم نے نکاح کر لیا تھا یہاں سے جاتے ہی، اور ایک دوست کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے تاکہ ذرا حالات کی سنگینی کم ہو اپنے گھر آئیں۔ اسماعیل نے تو کبھی کوئی کام نہیں کیا تھا اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے لاڈلا بھی تھا۔ وہ مسرت کو زیادہ دیر تک باہر رکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ تمہارے تایا ابو انگلینڈ ہوتے تھے، دادا جان کی زمینیں کافی تھی۔ تمہاری دادی نے اپنے بیٹے اسماعیل کو تو گلے لگا کر معاف کر دیا، مگر مسرت کا جینا دوبر کر دیا۔ اس کی وقت گھر میں نوکروں سے بھی کم تھی، کوئی تمہاری دادی کے آگے بول نہیں سکتا تھا۔ اس نے مسرت پر بہت ظلم کیے، مگر مسرت نے یہ سب اپنی اولاد کے لیے سہا، اور خاص طور پر ماہا تمہارے لیے، تاکہ کوئی تم پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ سچ کہتے ہیں راز کبھی راز نہیں رہتا، کہیں نہ کہیں تو حقیقت سب کے سامنے آ ہی جاتی ہے۔ خالہ نے ماہا کو ساری بات بتاتے ہوئے کہا، اور پھر لمبی سانس لیتے ہوئے کہا، اپنے دونوں ہاتھوں سے ماہا کا آنسو بھرا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے، بیٹا تمہاری ماں نے ساری زندگی دکھ سے نکالی ہے اور تم تو سمجھدار ہو۔ ماہا نے اپنی ماما کی طرف دیکھا جو وہیں صوفے پہ بت بنی بیٹھی تھی اور آنسو چہرہ دھو رہے تھے۔ ماہا اٹھی اور غصے سے بولی، میں سمجھدار ہوں اس لیے تو اس اذیت کو محسوس کر رہی ہوں، اور یہ کہتے ہوئے بھاگ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔